اور کوئی سوال؟ السلام علیکم. بس یہ ایک سوال ہے کہ جو 1986 کی پیشن گوئی انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی تھی، اس کے بعد بھی 11 دفعہ ان کو بیٹے کی بشارت ہوئی ہے. جی. تو یہ کس طرح ثابت ہو سکتا ہے کہ جو بعد کی بشارتیں ہیں وہ بھی اسی وجود کے لیے ہیں جس کا ذکر 1986 کی پیش گوئی میں کیا گیا؟ ٹھیک ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو 1886 میں جو وجود اللہ کو 2 وجود تھے بشارت دیے گئے، وہ کوئی پیشگوئی ایسی ہے کہ تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. آگے اللہ فرماتا ہے وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. اگر آپ اس پیشگوئی کے بعد بھی حضرت مسیح موعود کے الہامات کو پڑھیں، آپ کو ملے گا کہ لڑکی کی پیشگوئی دوبارہ نہیں ہوئی، غلام کی ہوتی رہی. اور پھر اس سن کے بعد غالباً 9 دفعہ پھر غلام کی بشارت ہوئی ہے. یہ جو ڈیٹیل پیشگوئی ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، اس میں بہت ساری باتیں اس کے متعلق بتائی گئی ہیں. مثلا اس کو حلیم کہا گیا ہے، اس کو مظہر اللہ کے بالو اولا کا آن اللہ نزلہ من السماء یہ بھی کہا گیا ہے اس کو. اور اس کے علاوہ وہ حلیم ہوگا یہ بھی کہا گیا. ایک اس کی صفت بیان کی گئی ہے. اچھا، اس 1886 کے بعد جو الہام ہوتے ہیں غالباً وہ 10 دفعہ ہوتے ہیں، 9 دفعہ ہوتے ہیں. ان میں سے وہ معین میں اسٹیٹمنٹس تو میرے پاس نہیں ہے، وہاں پہ وہ غالباً 2 دفعہ تو صرف غلام میں اس کی بشارت ہوتی ہے، غلام ملے گا آپ کو. 2 دفعہ ہوتی ہے ذکی کے ساتھ، کہ مثال اپریل 1899 میں اللہ فرماتا ہے اس بر ملین صاحب اللہ کا غلام ذکین، تھوڑا صبر کر میں تجھے ایک ذکی غلام دوں گا. یہ 4 دفعہ ہو گیا. پھر 6 دفعہ یا 5 دفعہ یہ حلیم مظہر الحق والاولا کا عن اللہ نزلہ من السماء. اور ایک ایٹریبیوٹ جو ہے حلیم ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی کی گئی ہے. اس کو یحییٰ بھی کہا گیا ہے. اور یہ باتیں کہی گئی ہیں یحییٰ کے متعلق. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، یہ جو پیشگوئی میں فرمایا گیا ہے وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، وہ علوم ظاہری باطنی پر کیا جائے گا. اصل میں یہ جو ساری عبارتیں ہیں یہ یحییٰ کی قائم مقام ہے. یحییٰ کہتے ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والا. ہمیشہ کون زندہ رہتا ہے؟ جو علم کو زندہ رکھتا ہے. جو علم کو زندہ رکھتا ہے علم اس کو زندہ کر دیتا ہے. یعنی علم کو زندہ کرنے والا ہی یحییٰ ہوتا ہے ہمیشہ، کیونکہ مادی وجود تو نہیں رہ سکتے اس دنیا میں. جو علم کو زندہ رکھتے ہیں، ایسے علمی کارنامے کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کروا دیتا ہے ان کو کہ علم کے ساتھ ساتھ وہ بھی یاد رکھے جاتے ہیں. تو سارے نبی جو تھے اس لحاظ سے یحییٰ تھے سارے، جب ان کی یاد ہمیں ملتی ہے. تو اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں نا، آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم کیسے پائیں، سمجھیں کہ وہ وہی ذکی غلام ہے جو بعد میں یہ 9 دفعہ پیشگوئی ہوئی ہے. اسی گرونڈ یہ ہے کہ وہ جو 9 دفعہ جو بشارتیں ہوئی ہیں اس میں صفات جو اس کی بتائی گئی ہیں وہ وہی ہیں جو 20 فروری 1886 کی مفصل پیشگوئی میں ہے. انہی صفات کے ساتھ اس کی پیشگوئی ہے. اب جو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ایک بندے کو وجود دیتا ہے، ایک اس کی خبر دیتا ہے. اچھا، اسی کے نام کے ساتھ کوئی ڈفرینٹ تو نہیں وہ ہو سکتی. اگر وہ ہوں گے تو وہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کنفیوز کر رہا ہے. 20 فروری 1886 کو اس نے کہہ دیا ذکی غلام ملے گا. پھر اپریل 1899 میں بھی کہہ دیا ایک ذکی غلام صاحب اللہ کا غلام ذکی، وہ ملے گا غلام. پھر حلیم غلام اللہ نے فرمایا ہے. پھر اس کے بعد پھر مظہر اللہ کے والا یہ بھی کہا ہے. یہ ملا کے کچھ 1886 کے بعد 9 دفعہ بشارتیں ہوئی ہیں. اور لیکن ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ یہ وہی غلام ہے. ان علامتوں کے ساتھ یہ بشارتیں ہوئی ہیں جو 20 فروری 1886 کی ڈیٹیل پیشگوئی میں ہیں. اگر اور صفات آ جاتی تو پھر کچھ کہہ سکتے تھے، ہو سکتا ہے کوئی اور غلام ہوگا، وہ نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز قطعی کر دی کہ نہیں، یہ وہی ہے جس کی پیشگوئی 20 فروری 1886 کو ہوئی تھی.
ہو گئی تھی. اس لحاظ سے یہ جو الہامات نازل کرنے کا سلسلہ یہ بھی 1907 تک چلتا رہا تھا. اس میں بھی بہت سارے راز تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے الہامات نازل فرما کر بشارتیں نازل فرما کر یہ قطعی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز فیصلہ دے دیا. بظاہر نہیں کہا کہ اے میرے مہدی تیرے لڑکا نہیں ہوگا, یہ نہیں کہا اللہ نے, جیسے لڑکی کے متعلق کہا ہے نا کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت نسل ہوگا. بین ایسے الفاظ میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ذکی غلام تیرے تخم سے نہیں ہوگا, یا یہ نہیں اللہ نے کہا کہ وہ ذکی غلام تیرا لڑکا نہیں ہوگا, یہ نہیں کہا. اچھا, جب ہم ان بشارتوں پہ غور کرتے ہیں تو یہ بشارتوں میں یہ پیغام موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا اپنے بندے وہ تیرا لڑکا نہیں ہوگا, کیونکہ لڑکوں کا سلسلہ 14 جون غالباً آخری لڑکا 1899 تک, ان کے بعد ان کی نرینہ اولاد ختم ہو گئی. لیکن یہ بشارتیں چل رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ انڈائریکٹلی بتا دیا کہ یہ جو غلام ہے وہی صفات ہیں, یہ اسی 1886 والا ہے, یہ تیرا لڑکا نہیں ہوگا. تو یہ باتیں سمجھنے والی ہوتی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس بندے کو اللہ نے مصداق کرنا ہوتا ہے یہ چیزیں, یہ فلاسفی اس پہ کھلتی ہے, اور اللہ کھولتا ہے تو کھلتی ہے, اللہ نہ کھولے تو نہیں پتہ لگتا ان چیزوں کا. جیسے کہ مسیح موعود کی پیشگوئی غلط فہمی سے اس مسیح ناسی پہ لگا دی گئی, وہ آسمان پہ چلا گیا, وہ آئے گا, لیکن ایسی بات نہیں تھی. اور اس نزول مسیح ابن مریم کی پیشگوئی کی فلاسفی ہر میرا صاحب پر کھلی, اور ان کو بتایا گیا کہ اوپر کوئی نہیں گیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو پیشگوئی کا مصداق اصل ہوتا ہے اس پہ اس پیشگوئی کی فلاسفی کھلتی ہے کہ حقیقت کیا ہے, تو وہ بتاتا ہے. تو یہ جو میں باتیں آپ بتا رہا ہوں, میں تو ایک لحاظ سے اگر میں کہوں کہ مذہبی طور پر میں امی ہوں, یہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ میں ایک جنگل میں پیدا ہوا تھا. مجھے کسی نے نہ کوئی قرآن پڑھایا, نہ میں کوئی دینی تعلیم کسی نے دی. جنگل میں ذمہ داروں کا ایک کسان ہوں, ذمہ دارہ کرتے ہوں, ان کے پاس کہاں نہ کوئی پڑھانے والا. وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں, شاید آپ کو تھوڑا سا صبر ہو اس زندگی کا. تو اگر میں کہوں کہ میں دینی معاملے میں امی ہوں, ان پڑھ ہوں, تو یہ بات غلط نہیں ہے. ہاں, لکھنا پڑھنا جانتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایم اے تک اسٹڈی کروایا ہے, میں ایجوکیشن حاصل کی ہے. وہ ایک لکھنا پڑھنا ہے اپنے وہ علم دنیاوی ہو سکتا ہے جو میرے سبجیکٹ تھے, لیکن دین کا نہیں. یہ جو ساری باریکیاں ہیں یہ دین کی, یہ فہم ہے, یہ خاص کر اس پیشگوئی کا فہم جو ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول جو تھے ان کا ایک پوتا ہے, وہ امریکہ میں پروفیسر ہے, اس کا نام ہے خالد عمر, وہ اپنے نام کے ساتھ عمر لکھتے ہیں. اس نے کسی ایک بندے کو کہا, وہ پڑھتا رہتا ہے میری الغلام, اس نے یہ بیان دیا ہے کہ پیشگوئی مسلموں کا جو عرفان فلاسفی اس بندے پر کھلی ہے, عبدالغفار پر, جس انداز سے اس نے بیان کیا جماعت احمدیہ میں, آج تک کسی کو ان باتوں کو خبر نہیں ہو. اور پھر اس بندے نے جس کے سامنے اس نے یہ بات بیان کی, اس نے مجھے بتایا کہ اس نے یہ بات کہی کہ جس طریقے سے یہ باریکیاں اس پیشگوئی کی عبدالغفار نے بیان کی ہیں, ان سے پہلے کسی شخص نے, کسی مولوی نے, کسی خلیفے نے, کسی نے یہ ڈسکس نہیں کی. اچھا, یہ بات بتاتی ہے کہ وہ جس کو انسان کو مصداق بنانا تھا, اللہ نے اس کا جو عرفان ہے اس پیشگوئی کا باریکی اس پہ کھول دی. اللہ تعالیٰ دعا کریں, اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے, اس کو قبول کرنے کی توفیق ملے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پیشگوئیوں کو رد کر کے پھر اللہ کی ناراضگی آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے اور ہمیں بھی اپنے سیدھے راستے پر چلائے, اور اپنی رضا کی راہوں پر ہم اس کی چلیں اور اس کی رضا پائیں. میرے خیال میں کچھ کہہ دیا ہے کہ مزید انشاءاللہ کل جو سیشن ہوگا اس میں پھر میں مزید اس بات پہ روشنی ڈالوں گا, اور کسی رنگ سے آپ کی سوال کی طرف نا. تو اور کوئی سوال کوئی؟ آپ نے اپنے آپ کو بیسکلی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مریم کے رنگ میں پیش کیا ہے, جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود بھی اپنے آپ کو پیش کیا, اور آپ نے ان کو ان کا فرزند اور ابن مریم کے رنگ میں پیش کیا ہے. جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسیح بھی کہا ہے. تو جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک پیشن گوئی, یہ مختلف پیشن گوئیاں جو ہیں ایک ہی وجود کے بارے میں ہیں, تو ابن مریم کے بارے میں
کس طرح ایک سے زیادہ وجود کے بارے میں پیشن گوئی ہو سکتی ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. بظاہر جو میں نے کہا ہے اور جو میں کہتا ہوں، لوگ بھی کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام نے جو دعویٰ کیا اس میں انہوں نے مہدی کا بھی دعویٰ کیا، مسیح موعود کا بھی دعویٰ کیا. آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ محمدی مریم تھے اور ان کے وجود سے، ان کی دعاؤں کی برکت پا کر اللہ تعالیٰ جس شخص کو وہ ذکی غلام تھا بنانے والا، وہ بھی ان کا بیٹا تھا، فرزند تھا. اور اگر اس کی پیشگوئی پہ ہم غور کریں تو وہ مسیح نفس بھی اللہ نے انہوں نے قرار دیا اس کو. اور پیشگوئی کے الفاظ ایسے ہیں، اگر آپ سورۃ مریم پڑھیں تو آپ کو آج میں نے کچھ آیات پڑھی ہیں کہ بالکل بین ہی وہی کانٹیکسٹ، وہی چیزیں بیان کی گئی ہیں اس پیشگوئی میں. مثلا حضرت مسیح عیسیٰ ذکی غلام کے متعلق آخر میں وہی وکانا امرن مقضیًا، یہ ایسی بات ہے طے ہو چکی ہے. یہ ذکی غلام جو حضرت مرزا صاحب کو ملا ہے، اس کے آخر میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ وکانا امرن مقضیًا، اور اس کو مسیحی نفس کہا گیا ہے. اور بہت مثلا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. یہاں پہ بھی جو میں نے آج وہ آیات پڑھی ہیں قرآن کی، وہاں پہ اس کو رحمت کا نشان قرار دیا ہے، اس کو بھی موسوی مریم کے بیٹے جو ذکی غلام تھا. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو مسیح ہو گئے. ایک تو مرزا صاحب خود مسیح موعود کہتے ہیں، میں مسیح موعود بھی ہوں، مہدی موعود بھی ہوں، وہ آنے والا ذکی غلام بھی مسیح ابن مریم ہو گیا، وہی مسیح موعود ہو گیا. یہ کیا ہے کہ اس میں کوئی کنٹروورشن تو نہیں آپ کا شاید اس کا ہو سوال؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یاد رکھیں کہ مرزا غلام کا مقام صرف ایک مسیح موعود کا نہیں ہے. مسیح موعود کا مقام ایک چھوٹا مقام ہے بنسبت ایک مہدی کے مسیل مصطفیٰ کے. جو مسیل مسیح ہے اس کا روحانی سٹیٹس جو ہے مسیل مصطفیٰ سے بہت کم ہے. حضرت مرزا صاحب مسیل مصطفیٰ تھے، آسم کا کامل جو ذل تھے، لیکن وہ جو ذکی غلام ہے وہ مسیل ہے اس موسوی ذکی غلام کا. اس کے حالات واقعات جو ہیں اس کے ساتھ آنے والے، جو اس کے ساتھ پیش آئے تھے، وہ بھی ان سے حصہ پانے والا ہے. بین ہی آج اگر دیکھیں آپ تھوڑا سا غور کریں، جو میرا 7 سال ہو گئے ہیں میں یہ کہہ کے کھڑا ہوں، آج جو جماعتی احمدیہ میرے ساتھ کر رہی ہے یا میرے ساتھیوں کے ساتھ کر رہی ہے، آپ دیکھیں اس پہ غور کریں کتنی مماثلت ہے اس واقعات کے ساتھ جو اس ذکی غلام کے ساتھ ہوئے تھے، یہودیوں نے کیے تھے. کچھ باتیں میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ بالکل اس وقت میری صورتحال اور میرے ساتھیوں کی بین ہی وہی ہو چکی ہے جو اس کی تھی. بات یہ ہے کہ مسیل مسیح کا مقام ایک چھوٹا مقام ہے بنسبت مسیل مصطفیٰ کے. حضرت مہدی علیہ السلام تو مسیل مصطفیٰ تھے، انہوں نے محمد نام پایا، اس کے غلام تھے، ان کو یہ مہدوی حیثیت بہت بلند ہے. لیکن عجیب واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بھی ہے کہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا جماعتی احمدیہ میں مسیح موعود سنتے ہوں گے. کبھی مہدی کا بہت کم الفاظ استعمال ہوتے ہیں جماعت میں حضرت مرزا صاحب کے بارے میں، کم. میں نہیں کہتا بھی ہوتے ہی نہیں، ہوتے ہوں گے، لیکن زیادہ زور مسیح موعود پہ ہے. حالانکہ مہدی کا مقام بہت بلند ہے روحانی. یہ بھی وجہ ہے کہ کیوں یہ بلند مقام کو چھوڑ دیا، چھوٹے مقام کو پکڑ لیا مسیح موعود کو. اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں نے اپنے مضامین میں کلیئر کیا ہے کہ کیا وجہ ہے اس کی بھی کچھ وجہ تھی. لیکن بات یہ ہے کہ اولاً حضرت مرزا صاحب جو مسیل مصطفیٰ تھے، مہدی تھے، وہ امتی نبی ہیں. لیکن وہ جو مسیل مسیح ابن مریم ہے، مثلا میں وہی ذکی غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، لیکن میں یہ اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ میں نبی ہوں، امتی نبی ہوں، یا ایسی کوئی بات نہیں. حضور نے بھی اس کو مسلم موعود فرمایا ہے. اس کی بہت ساری صفات ہیں نبیوں والی. اس کو یوسف کہا ہے، یا کہا گیا ہے، بہت ساری اور چیزیں، حلیم کہا گیا ہے. حلیم مثلا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کو بشارت دی تھی، فبشرنا بغلام حلیم کہا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حلیم غلام کی خبر. تو یہ جو ساری باتیں نبیوں کی صفات اس کو دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود برل و مسلم موعود ہے، وہ ذکی غلام ہے، وہ غلام مسیح و زماں ہے. تو یہ ایک الگ موضوع ہے. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب رسول ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض رسولوں کو فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت بخشی. دونوں چیزیں آتی ہیں. تو یہ ایک موضوع اور ہے، میں اس پر کی طرف نہیں جاتا. صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ ذکی غلام مسیح ابن مریم، خود حضرت مرزا صاحب نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ اس مسیح کو بھی یاد رکھو کیونکہ مجھے مریم کہا گیا ہے. تو مسیح ابن مریم تو خود اپنی زندگی میں بول گئے ان کے متعلق، وہ مسیح ابن مریم ہے. خود اپنے آپ کو کہا میں مسیح موعود ہوں. تو یہ کوئی اختلاف نہیں ہے.
ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب کے بہت سارے مقاموں میں سے ایک مسیح موعود بھی ان کا مقام تھا، لیکن بلند مقام اس کے امتی نبی ہونے کے مہدی موعود کے تھے. لیکن جو آنے والا ہے وہ مسیح ابن مریم ہے، وہ ذکی غلام ہے، اور اس کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اپنی ذات میں کچھ نہیں. وہ ان کی دعاؤں پا کر ان کے فیض سے اگر اس کو کچھ ملا ہے تو اس کو ملا ہے. تو اس لحاظ سے مسیح ابن مریم اگر وہ بھی ہے اور حضرت مرزا صاحب بھی مسیح موعود ہیں تو کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آنسم نے جو اپنے حدیث میں فرمایا، شاید آپ اپنے پڑھی نہیں ہے، اس آپ کے ذہن میں شاید ہو کہ آنسم میں فرمایا کہ وہ امت کیسی ہلاک ہو سکتی ہے جس کے اول میں ہوں، درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح. تو درمیان میں مہدی جب کہہ دیا، مہدی اگر صحیح مسلم کی آپ حدیثیں پڑھیں تو اس میں جو مسیحوں کا ذکر آنسم میں فرمایا ہے، سوال ایک ہی ہے، جواب 3 ہے. تو وہاں پہ بھی پتہ لگتا ہے کہ مسیح ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ ہیں. بعض ایسی مسیح ہیں، یہ ایک ایسا مسیح ہے جو صاحب امام ہے، وہ امامت آگے آنے والا امام بحیثیت امام ہوگا. ایک ایسا ہے جو بحیثیت غلامی میں آئے گا. غلامی کس کی؟ اس کی، امام کی. تو لیکن وہی مسیح ہوگا. تو اس لحاظ سے مسیح موعود بھی مسیح موعود ہے، وہ مہدی موعود بھی ہیں، مسیح مصطفیٰ بھی ہیں، وہ امتی نبی بھی ہیں، لیکن اس کا ذکی غلام جو ہے وہی مسیح ابن مریم ہے. وہی مسیح موعود کی پیشگوئی میں خود حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ مسیح موعود کی پیشگوئی میں شامل ہے. یہ انہوں نے ایک اپنی کتاب میں ایک حوالہ معین میں ذہن میں نہیں ہے، میری کتاب میں ہے لکھا ہوا، خود انہوں نے فرمایا کہ وہ بھی اس پیشگوئی میں شامل ہے مسیح موعود میں. تو میرے خیال میں اگر کمی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اور سوال کریں اگر ہوگا. جی، جو آپ نے ابھی حدیث کوٹ کی ہے کہ درمیان میں مہدی اور آخر میں مسیح کا ذکر ہے. جی جی. تو درمیان تو سینٹر کو کہتے ہیں، تو 1400 سال بعد درمیان آیا ہے، تو کیا آخر بھی 1400 سال بعد ہی آئے گا درمیان کے؟ ٹھیک ہے، آپ کی بات کسی لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ میرے خیال سے میں آنسم نے جو فرمایا ہے اس میں یہ ڈیوریشن جو ہے اس کا معین نہیں ہے، لیکن صرف ان کا نام ہے، وہ میری بعد ہوگا، مہدی ہوگا. یہ اللہ جانتا تھا کہ 200 سال کے بعد ہوگا یا 1300 سال کے بعد ہوگا. اور پھر آنسم نے فرمایا کہ مسیح آخر پہ ہوگا. اور آخر پہ یہ ڈیوریشن بھی اللہ جانتا تھا. آنسم کو اتنا فہم دیا گیا کہ تو اول ہے، مہدی بعد میں ہے، مسیح آخر پہ ہے. یہ جو ڈیوریشن ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی، اس کے علم میں تھا، آنسم نے نہیں بتایا، انہوں نے درمیان بتا دیا. یہ درمیان 1300 سال کے بعد بھی درمیان بن گیا. اگر 500 سال کے بعد مہدی آتا تو 600 سال کے بعد مسیح آتا یا اس کا ذکی غلام آتا، پھر بھی وہ درمیان میں تھے. لیکن وہ ڈیوریشن کا ذکر نہیں ہے حدیث میں میرے خیال میں. تو اس لحاظ سے آنسم کی حدیث کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ اول میں آنسم ہیں، اس کے بعد مہدی، پھر 100 سال کے بعد جو ایک ختم مجدد کا کانسیپٹ دیا جا چکا ہے جماعت احمدیہ میں، اس کو دور کرنے کے لیے اس 1 صدی کے بعد ہی مہدی کے بعد اس مسلم موت کی ضرورت پڑ گئی. یعنی وہی مجدد موت بن گیا. اس کنسیپٹ کو، باطل کو دور کرنے کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ایز اے غلام مسیح الزماں کے طور پر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تجدید کا سلسلہ ختم نہیں ہے. جب بھی ضرورت پڑے گی، اللہ کا بہت اپنے بندوں پر احسان ہے. اللہ کے یہ بندے ہیں، اللہ نہیں چاہتا کہ میری بندے گمراہ ہو جائیں، اور جب ان میں غلطیاں پیدا ہو جائیں اللہ ان کو کیسے چھوڑ دے. لیکن دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ ختم ہو گیا، یہ ختم ہو گیا، پہلوں نے نبوت ختم کر دی، انہوں نے یہ کمال کیا، تجدید کو بھی لے گئے، وہ آئندہ سلسلہ چلتا جائے گا، پتہ نہیں ولیوں میں بھی وہ لے جائے گا، ولی بھی نہیں ہو سکتے. یہ باتیں لوگوں کی ہیں، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. اور بات وہی ٹھیک ہے جو اعظم صاحب نے فرمایا کہ نبوت ایک رحمت ہے، اس کی شکلیں ہیں. مجدد جو ہے یہ بھی ایک شکل ہے، اس کی ولایت بھی اس کی ایک شکل ہے. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں اللہ سے روحانی علم لیتے ہیں اور وہ تقسیم کرتے ہیں، وہ ہدایت جو پہلے اللہ سے پاتی ہیں وہ اس کا آگے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا جائے گا، قیامت تک چلتا جائے گا، کیونکہ وہی میں نے بات کیا کہ ان نفس لا امارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نفس ہی ہمارا انسان کو بہت دور لے جاتا ہے اللہ سے، بشرطے کہ کسی پہ اللہ رحم کر دے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے. دعا ہے کہ ہم سب محفوظ ہو جائیں اور ہم سے وہ جو نفس ہمارا ہے ہمیں گمراہ نہ کریں. ہاں، کیا اس حدیث میں جس میں مہدی اور مسیح کے 2 وجود قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ جماعت احمدیہ میں یہ عقیدہ پیدا ہونا تھا لل مہدی اللہ عیسیٰ کے اوپر کہ مہدی اور عیسیٰ کو ایک ہی وجود ظاہر کر کے اس کے بعد آنے والے مسیح کا انکار کر دیا جائے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں مہدی اور مسیح کو دو الگ وجود، دو الگ ادوار میں ظاہر کیا گیا. بالکل ایبسولوٹلی رائٹ. میں تائید کرتا ہوں کیونکہ میں نے ان باتوں کا اپنی کتاب میں کچھ نہ کچھ ذکر کیا ہے. یہی بات ہے کہ یہ اس حدیث کو بھی بہت بڑھا چڑھا کے کیا جاتا ہے کہ للمہدی اللہ عیسیٰ، یعنی مہدی ہی عیسیٰ ہیں. وہ وہاں پہ بات کو ختم کیا گیا ہے. درست نہیں ہے. انسان کو چاہیے یک طرفہ باتیں نہ کرے. قرآن کی جو باتیں ہیں، قرآن کا جو علم ہے، انسان جو ہوتا ہے نا، اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ بحیثیت مجھے ہر چیز کھول کے بتاتا ہے. اس کے نفس کا اس میں دخل نہیں ہوتا. میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ جو خدا کے سچے بندے ہوتے ہیں وہ کبھی جھوٹی بات نہیں لوگوں کو بتاتے. ان کو ڈر نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہوتا ہے جس نے چننا تھا ہمیں اس نے چن لیا. لوگوں نے ہمیں کیا گرانا ہے، لوگوں نے ہمیں کیا کھڑا کرنا ہے. نہ بندے کھڑا کر سکتے ہیں، نہ بندے کسی سے کوئی انعام چھین سکتے ہیں. اس لیے وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہوتی ہیں. وہ صحیح بات جو قرآن کی ہے وہ بتاتے ہیں. تو للمہدی اللہ عیسیٰ یہ شور ڈالا ہوا تقریروں میں ہوتا ہے. حالانکہ آنس نے بڑا کھول کھول کے بتایا ہے، جو اپنی احادیث بتائی ہیں حضرت مرزا صاحب نے بڑا کھول کھول کے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی پیشوی جماعتیں ابھی یہ موجود ہو اور وہ ختم موجود کی برے لگاتی پھر عجیب بات ہے. اور پھر وہ جو دعویٰ کرنے والا تھا اس کو پتہ تھا. میں انشاءاللہ کر تفصیل بتاؤں گا اس کی، کہ خود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہم حضرت مرزا صاحب کی جو اولاد زندہ لڑکے ہیں، ہم اس پیشوئی کے مصداق نہیں. عجیب بات ہے نا کہ 1908 میں وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے مصداق نہیں. وہ آئندہ زمانے میں پیدا ہوگا، لیکن وہ یہ بات پہ اصرار کرتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کی صلب میں سے ہوگا. یہ ایک موضوع اور ہے، اس پہ مطلب الگ طریقے سے بحث کرتا ہے کہ صلب میں سے ہوگا یا اس کی ذریت میں سے ہوگا. لیکن وہ یہ اقرار کر گیا ہے کہ ہم جو موجودہ لڑکے ہیں حضرت مرزا صاحب کے اس کے دائرے میں نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، وہ آئندہ پیدا ہوگا. اور عجیب بات ہے کہ 1914 میں جب اس شخص کو خلیفہ بنا دیا گیا اور اس کے متعلق لفظ استعمال کرنے کے لیے مسلم موعود، مصدر قدرت ثانیہ، تو پھر وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. میں سادہ لفظوں میں بات کروں گا کہ اس نے پھر پیدا ہونا شروع کر دیا کہ میں پیدا کیسا ہوں گا. جبکہ 1908 میں وہ شخص کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں ہیں، اس میں ہم نہیں ہو سکتے. لیکن اس کے بعد پھر چونکہ وہ ایک مقتدر حیثیت میں وہ تھا جماعت میں، اس کے آگے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. اور ایسے شخص کے ساتھ بات کو ایسی دنیا داری کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے کچھ چاہتے ہیں، عزتیں خوش آمدیں کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ دیتا ہے، اللہ سے مانگنی چاہیے. اس سے گریہ زاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ولی بنا دے، مجدد بنا دے. اس کے لیے کیا ہے کمزوری، کیا ہے اس کے لیے، کیا کوئی کمی نہیں. لیکن امتوں میں جب دین اسلام میں امت محمدیہ میں یہ باتیں ہو گئی ہیں تو حضرت مرزا صاحب کی جماعت میں بھی یہ ہونی تھی. بہرحال یہ ہو گئی چیزیں. تو سادہ لفظوں میں کہوں گا کہ 1914 کے بعد پھر وہ پیدا ہونا شروع ہو گیا. 30 سال کے بعد 1944 میں وہ پیدا ہو گیا کہ میں وہ مسلم موعود ہوں. جبکہ قرآن مجید اور وہ ذکی غلام سے متعلقہ سارا کلام اس بات کی، اس کے دعوے کو اگر میں رد کروں، بے شک نہ مانے جماعت، قرآن کو تو مان لینا. وہ الہامات جو ہیں حضرت مرزا صاحب پہ نازل ہوئے، ان کے تذکرے میں موجود لکھے ہوئے ہیں، ان کو تو ان کو ماننا چاہیے. میں نے وہ لاسٹ جو مضمون لکھا ہے رانا عطا اللہ صاحب کو، میں نے یہی بات کی ہے کہ 2 چیزیں آپ ثابت کر دو تو خلیفہ ثانی کے دعویٰ مسلم موعود پہ غور ہو سکتا ہے. وہ کون سی ہیں؟ ایک چیز یہ ثابت کر دو کہ ان کی پیدائش کے بعد یہ جو سلسلہ الہامات کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو ساری الہامات غلط ہیں، مرزا صاحب پہ نازل ہی نہیں ہوئے. اس کانٹیکسٹ میں اگر ثابت ہو جائے تو پھر خلیفہ ثانی کے دعوے پہ غور ہو سکتا ہے کہ شاید ذکی غلام یہ بھی ہو. اگر یہ ثابت نہیں ہو سکتے تو غور نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو اس کا تو اللہ بشارت دے رہا ہے. دوسری چیز میں نے اس کو یہ لکھی کہ تم قرآن سے ایک مثال مجھے دے دو کہ کسی نبی کو، کسی ولی کو اللہ نے کسی غلام کی خبر دی ہو، غلام پیدا ہو گیا ہو، اللہ نے اس کو پھر بھی اس کا بشارتیں دی ہوں کہ میں دوں گا، میں دوں گا. ایک مثال دے دو، پھر بھی خلیفہ ثانی کا دعویٰ مسلم موعود قابل غور ہے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس میں کوئی طرفداری نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے، اس کی تعلیم کے مطابق ہے، ہماری نفس کی بات نہیں ہے. تو جب یہ دونوں باتیں ثابت ہی نہیں ہو سکتی تو پھر تم کیا کر رہے ہو؟ کیا اس سے آپ کی یہ جو بجا رہے ہو ڈگڈگی، میں کہوں گا
اب تو گالیوں پہ آ گیا, میں تو بند کر دیا. میں آخری مضمون لکھنا تھا, خط لکھ دیا میں نے, اس کو کہہ دیا بھی میں اٹ از مائی لاسٹ لیٹر. میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر اتمام حجت ہے. اگر آپ نہیں مانیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تو ایک لمحے کے لیے بھی کام نہیں ہے, کیونکہ میں صادق ہوں اور ہماری بات میدان حشر میں پھر ہوگی. آپ کی یہ گالیاں, آپ کے لیٹر آپ کے ہاتھ میں ہوں گے, تو میرے جو دلائل میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں اس وہاں پہ بھی میرے یہ دلائل ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا ہے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق کہ ثم الیہ مرجعکم, پھر تمہارا سب کا میری طرف رجوع ہوگا, اب میرے پاس آؤ گے. فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون, پھر میں تمہیں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے. میں نے کہا کہ وہ آنے والا ذکی غلام بھی وہی اس کا مثیل ہے پہلے مسیح کا, تو یہ جو باتیں اس کے ساتھ ہوئیں تو تم لوگ میرے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہو, تو ہمارا فیصلہ بھی پھر میدان حشر میں ہوگا. تو اب میں آپ کو گالیوں کا جواب دے سکتا ہوں, نہ یہ میرے موضوعات ہیں. اگر یہ دو چیزیں مجھے ثابت کر کے دکھا دو پھر بات چلے گی ہماری. تو یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی. ممکن نہیں ہے قرآن میں کوئی ایسی بات ہو, مثال ہو کہ اللہ نے ایک غلام دیا ہو کسی نبی کو, پھر اس کی پیدا ہو گیا ہو, پھر کہا ہو گیا ہے میرے بندے میں اس کو دوں گا. یہ ایسی موضوع ہے کوئی ایک سادہ ذہن کا بندہ بھی یہ سمجھ جاتا ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ جو الہامات ہیں, یہ کاغذ دے دیں. یہ جو ہیں یہ دیکھو, یہ اس میں نے کچھ نہیں لکھا ہوا. میں نے وہ ٹو دی پوائنٹ تذکرے میں سے وہ مائکروسافٹ پہ اٹھا کے ادھر لے رکھ دیے. تاریخ تک یہ ساری اپنی جماعت احمدیہ کی تذکرے میں جو لکھی ہوئی ہے وہ سب کچھ ہے. اس میں یہ 20 فروری 1881 سے یہ شروع ہوتا ہے. یہ غلام حضرت مرزا صاحب کی شادی سے پہلے شادی سے شروع ہوتا ہے. انا نبشرک بغلام حسین. پھر 20 فروری 1886 کو شادی ہو جاتی ہے, تو وہ اللہ خبر دے, اس کی بڑی تفصیل سے دیتا ہے. آپ نے میری کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ اس کے پیش ہوئے کے بعد حضرت مرزا صاحب کا خیال تھا وہ جو لڑکا ہے وہ تیسری شادی میں کروں گا, اس میں سے ہوگا. وہ موجودہ جو شادی ہوئی تھی 1886 میں, وہ کہتے ہیں کہ اس سے نہیں ہوگا, تو وہ شادی تو نہ ہو سکی. لیکن یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ لڑکا شاید کوئی اور شادی میں کروں گا تو اس میں سے ہوگا. لیکن میں نے بعض مضامین میں لکھا ہے کہ وہ جو شادی تھی وہ جماعت تھی, وہ وائف حضرت مرزا صاحب کی تیسری وہ جماعت ہے, اس میں سے ہونا تھا. اچھا, اس کے بعد یہ دوسرا ہے بالکل ترتیب کے ساتھ میں نے میری جماعت کی یہ سارے ہے تذکرے سے میں نے ادھر مائکروسافٹ پہ ڈال دی ہے, وہی ڈیٹ ہے ان کی لکھی ہوئی. سوال یہ ہے کہ اس کو کیا کریں گے, مجھے کیا کریں گے, میری تو بات ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی باتیں ہیں, حضرت مرزا صاحب کی باتیں ہیں, اللہ نے ان پر الہام کی. انہوں نے شان انبیاء کے مطابق ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنے اخباروں میں شائع کیا. لوگوں دیکھ لو یہ. تو یہ خلیفہ ثانی کو تو یہ الہام پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے تو ان کا عرفان ہوا ہے, مجھے اللہ نے مجھے اس کی باریکیاں بتائی ہیں کہ یہ دیکھو عبدالغفار, یہ دیکھو یہ کیا ہے. میں اتنا عرصہ خدا کے آگے معذرت کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اللہ میں مشکل ہے, میں نہیں سمجھتا کہ میں ایسا وہ ہو سکتا ہوں. انسان کمزور آدمی ہوں, میرے کو بہت خامیاں ہیں, لیکن اللہ نے ہمیشہ میری باتوں کو ریجیکٹ کیا اور مجھے کہا کہ عبدالغفار میں تیرے ساتھ ہوں اور تو ان پہ غالب ہے. آپ زندہ رہنا, دیکھنا کہ جب بھی میرے مقابلے پہ یہ لوگ آئیں گے میں ان پہ غالب ہوں گا اور میرے پیروکار بھی غالب ہوں گے ان کے قیامت تک. وہ جو وعدہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا, میرے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ بھی اس کا یہ وعدہ ہے. لیکن آپ یاد رکھنا کہ بڑی مشکل ہوگی ان کے لیے میرے سامنے آنے کے لیے, بڑی جہد ہمیں کرنی پڑے گی. تو پھر ایک دن آئے گا کہ آمنے سامنے ہم ہوں گے. جس دن آمنے سامنے ہو گئے فیصلہ ہو جائے گا. لیکن اتنی جلدی یہ اپنے سامنے آنے والے نہیں ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے, میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی آپ کو, مسلمانوں نے مرزا صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے تھے, وہ شکست کھا گئے تھے, لیکن وہ مذاکرات پھر بھی کرتے رہے. لیکن کچھ لوگوں کو فائدہ ہو گیا, تقویٰ والے لوگ مان گئے, ان کو پتہ لگ گیا, ان کو کہا بھی چھوڑو ٹھیک ہے, مولویوں کو چھوڑو, یہ مرزا صاحب سچے ہیں, وہ ان کے ساتھ ہو لیے. لیکن کچھ جماعتی احمدیہ میں کچھ لوگوں نے ایسی قوانین, ایسے ظلم کی باتیں شروع کی اور ان چیزوں کا فائدہ مسلمانوں نے پھر اٹھایا. اخراج, مقاطعہ, یہ ساری چیزیں سب سے پہلے ہماری جماعت میں شروع ہوئی ہیں. لوگوں کو اخراج, مقاطعہ, بغیر وجہ کے کوئی بھی مسئلہ ہے خارج کر دو جی.
ان چیزوں کا فائدہ غیر احمدی مولویوں کو پھر ہوا. انہوں نے 1974 میں انہوں نے کہا بھی ہم مذاکرات سے تو ان کو جیت نہیں سکتے, یہ تو ہم لوگ تو ڈیفیٹڈ لوگ ہیں, ان کا ویسے ہی کام کر دو. انہوں نے وہ بھٹو کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ ڈکلیریشن کروا دیا نان مسلم کا. لیکن دیکھو دکھ کی بات کہ جماعت احمدیہ جو خلافت راشدہ کہتے ہیں اپنے آپ کو, ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں, آنے والا ذکی غلام میں دعویٰ کرتا ہوں, میں سچا ہوں یا غلطی پہ ہوں یہ بعد کی بات ہے. جب ٹیبل کے بیٹھ پہ بات ہوگی پتہ لگ جائے گا کہ میں صادق ہوں یا میں غلطی پہ ہوں. لیکن ان لوگوں نے بجائے کہ میرا صاحب کے جو مخالف مولوی تھے ان کا بھی نمونہ اختیار کرتے, مذاکرات تو کرتے نا, ثابت تو کرتے, شاید وہ غلطی ثابت کر دیتے. لیکن انہوں نے وہ جہاں پہ انہوں نے پیک پہ جا کے 1974 میں وہ نان مسلم والا ہتھیار استعمال کیا, آخر پہ تنگ آ گئے. انہوں نے جماعت احمدیہ نے, قادیان نے سٹارٹ میرے مخالف سٹارٹ وہاں سے لیا. ان کو دیکھو کہ میں تو ان کو مخالف مولویوں کے ساتھ بھی ان کو نہیں ملاتا, کیونکہ ان میں بھی کچھ تھوڑا رحم تھا, ان کو کچھ تھوڑا شرافت تھی. انہوں نے مذاکرات کیے, موالے کیے, مرزا صاحب سے ہرتے رہے, ان کے بندے چھینتے رہے, مرزا صاحب کی طرف جاتے رہے, لیکن وہ جاری رکھا انہوں نے اپ ٹو 1974. لیکن جماعت احمدیہ ایسی بہرحال حضرت مسلم کی جماعت ہے, میں کیا ان کو کہوں, انہوں نے سٹارٹ وہاں سے کیا کہ اس کو نکالو, اس کی فیملی کو, اس کے ساتھیوں کو نکال دو. نکالنے کا مطلب ان کا یہ کہ بس ہم نے اس پہ بات نہیں کرنی, یہ میسیج دیا انہوں نے کہ ہم نے بات نہیں کرنی, نہ کریں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ فتح و شکست اللہ کے پاس ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, اللہ فرماتا ہے لِیَہْلِکَ مَنْ حَیَّ أَمْ بَیِّنَ وَیَحْیَ مَنْ حَیَّ أَمْ بَیِّنَ, یعنی وہ زندہ ہو گیا جو دلیل کے ساتھ زندہ ہو گیا, وہ ہلاک ہو گیا جو دلیل کے ساتھ ہلاک ہو گیا. بات یہ تو ختم ہو گئی یہاں پہ. یہ تو ہلاک شدہ لوگ ہیں, غلط رستے پہ چل پڑے, ان کی نفسانی رستے تھے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہی ہو سکتی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے. حضرت میرا صاحب کی اولاد ہے, اس کی جماعت ہے, یہ کہاں پہ لے گیا لوگوں کو, تو ان کو سمجھ ملے. تو انشاءاللہ اور کچھ سوال پہ. حضور میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں میں حضرت عیسیٰ کو آسمان پر لے کے جانے کا عقیدہ کیسے آیا اور اس کی کیا وجہ تھی؟ ٹھیک ہے, اس کی ایک وجہ نہیں ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ تغیر ہوا ہے. اس عقیدے کا ایسا جیسے تغیر ہوتا ہے کسی چیز کا, ایبول وہ ہوتی ہے, وہ ایسے آیا. کیونکہ بہت سارے اس زمانے میں عیسائی بھی تھے آنسم کے مخاطب. کچھ لوگ آنسم کی زندگی میں داخل ہو گیا, مسلمان ہو گیا فتح مکہ کے ٹائم, کچھ بعد میں ہوئے. لیکن یہ عقیدہ غالباً 3 صدی کے بعد یہ خدا کے بیٹے کا بننے کا نصارہ میں پیدا ہوا. میرا خیال ہے یونان میں جب ان کو گورنمنٹ ملی اس وقت وہ بن چکا تھا, خدا کے بیٹا بنا چکے تھے. تو اس کے بعد پھر 2-2.5 سال ہو گئے تھے, یہ عقیدہ ان کے تثلیث کا ان میں موجود تھا. اور اس میں یہی ہے کہ عیسیٰ اوپر چلا گیا, زندہ بچا لیا اللہ نے, خدا کا بیٹا تھا, کفارہ کیا, جو سو مینی تھنگس. اچھا جب ان کو اللہ نے ہدایت دے دی, ہدایت تو ان کو آ گئی, وہ مسلمان ہو گئے, کلمہ انہوں نے پڑھ لیا. لیکن یہ جو اندر عقیدے پکے پختہ تھے وہ ان کے اندر سے نہیں نکلے. کسی نہ کسی رنگ میں حضرت مسیح ناصری پہ بہت ظلم ہوا, جو اس کو صلیب پہ لے گئے. یہ ایک دردناک واقعہ تھا. جب لوگ سنتے ہیں تو ان کی جذبات پہ اثر ہوتا ہے اور ہمدردی پیدا ہوتی ہے اس بندے کے لیے کہ بڑا ظلم ہوا ان کو, بدبختوں نے اس سے خدا کے سچے نبی کے ساتھ یہ کیا کیا. لیکن بعض اوقات پھر آگے انسان جذبات کی رو میں بہہ کر افراد اور تفرید کا شکار ہو جاتا ہے, یعنی بے جا باتیں بھی ان کی طرف منسوب ہو جاتی ہیں. تو یہ پھر ایک ہمدردی سچی تھی, ہونی چاہیے تھی کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس کو خدا کا نعوذ باللہ بیٹا بنا دیا جائے. یہ غلط بات, یہ شرک کر دیا. تو بات آپ کا سوال تھا یہ کیسے آیا, تو میں کہوں گا کہ بعد میں پھر جو عیسائی مسلمان ہوتے گئے تو یہ عقیدہ ان میں پختہ تھا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں بھی بعض آیات ایسی ہیں ان سے ابہام پیدا ہوتا ہے. وہ اس وقت میں بات شروع کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی. مثال کے طور پر آل عمران میں بعض ایک 50 نمبر غالباً ورس ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا, تم جو کھاتے ہو تمہارے جو گھروں میں اس کو بتاتا تھا, غیب کی باتیں بھی تھی اس کے پاس,
وہ اندھے لنگڑوں کو مریضوں کو بھی ٹھیک کر دیتا تھا. یہ سبھی چیزیں ہیں, یہ معجزات ہیں. یہ تو خلیفہ ثانی کے کارناموں کی رنا صاحب دعائی دے رہا ہے نا, کارنامے یہ معجزات ہیں اس کے ساتھ, اس بندے کے ساتھ. لیکن یہ معجزات بھی کسی انسان کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں بنا سکتے, کیونکہ وہ ایک عورت نے اس کا تولد ہوا تھا. اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے مال مسیح ابن مریم قد خلت من قبل رسول و امہ صدیقہ, اور اس کی ماں صدیقہ تھی. یاکلون الطعام, یعنی وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیفا, آگے یہ ہے کہ دیکھ میں کیسی کھول کھول کے نشانیاں بیان کرتا ہوں. کس کی؟ اس کے انسان ہونے کی, کہ یہ خدا کا بیٹا اس کو بنا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو انسانوں کی طرح پیدا ہو, انسانوں کی طرح کھانا کھائے, وہ مرائی کرتا ہے. وہ انسان اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا, نہ خدا ہو سکتا ہے. تو لیکن یہ جو سورت آل عمران ہے, یا ایک اور آیت ہے, وہاں پہ لفظ آتا ہے بر رفع اللہ الیہ, کہ اللہ نے اس کا اپنی طرف رفع کر لیا. یہ بھی یہاں پہ ابہام پیدا ہوتا ہے. اور پھر کچھ احادیث ہیں, آنس میں فرمائی کیفا انتم اذا نزل ابن مریم فیکم با امامکم منکم, یعنی تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم نازل ہوں گے. ان نازل کے لفظ سے بھی ابہام پیدا ہو گیا. حالانکہ نزیل مسافر کو کہتے ہیں. جب کوئی انسان اچانک کسی جگہ پہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار آپ اچانک نازل ہو گئے ہیں. تو ان چیزوں سے بہت ساری چیزیں پیدا ہوئیں اور یہ عقیدہ اختیار کر گیا. اصل میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا یا عیسائیوں کا بھی, مسلمانوں کو بھی ٹیسٹ لے رہا تھا. یہ سب چیزیں ان کے ساتھ لگا دی. تو ایسا ایسا یہ عقیدہ حیات مسیح کا لوگوں میں پیدا ہو گیا, پھر پختہ ہونا شروع ہو گیا. اب 100 سال سے پہلے, حضرت مرزا صاحب سے پہلے یہ پکا ہی ہو گیا تھا. بلکہ مجھے یاد ہے, میں ایک جگہ پڑھا ہے حضرت مرزا صاحب کی کتابوں میں, ایک مسلمان آپ کے پاس آیا آپ کا سن کے دعویٰ, تو دلائل جب حضرت مرزا صاحب نے دیے تو وہ ساکت ہو گیا. اس کو پتہ لگا بھی یہ تو سچی ہیں. لیکن اس نے بڑی حسرت سے یہ بات کہی کہ مرزا صاحب وہ جو 1300 سال سے ہم وہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ اوپر چلا گیا, ہم اس کو چھوڑ دیں؟ ہم کیسے چھوڑیں اس کو؟ یعنی یہ سیدوں کو ہم بڑی لجاجت سے کہتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے چھوڑیں, ہم نے تو اوپر بٹھایا ہوا ہے, وہ کیسے چھوڑ دیں ہم؟ تو وہ جو عقائد پھر بن جاتی ہیں اس کو چھوٹنے مشکل ہو جاتے ہیں. تو ایسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ساری وجوہات ہیں جن میں نے کچھ بتا دی ہیں, کچھ ڈیٹیل میں مدعا جائے تو وہ ان کو مزید بڑھا سکتا ہے. یہ چیزیں پیدا ہونے سے یہ عقیدے حیات مسیح کے پیدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ سب کو بتایا. اب تو 100 سال سے یہ حیات وفات کی مسیح جو تو کافی ختم ہو گئی ہے. یہ موضوع چھوڑ دیا مسلمانوں نے, کیونکہ میرے بھی باتیں ہوتی ہیں ان لوگوں سے. اب انہوں نے ایک اور طریقہ اختیار کر لیا. وہ کہتے ہیں یار مسیح ہوگا یا نہ ہوگا, اس سے فائدہ کیا ہمیں. انہوں نے موضوع چھوڑ دیا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ہم اس کو حیات نہیں کر سکتے, اس کو نہیں اوپر لے جا سکتے. تو اس لیے اس کو موضوع کے اس میں چھوڑ کے یار کیا ہے, اگر مسیح کو ہے بھی تو نہیں مانے تو کیا ہوگا. اب انہوں نے یہ رستہ اختیار کر لیا ہے. لیکن باہر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے, کیونکہ خدا کے بندے جب دنیا میں آتے ہیں اس کے اذن سے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک صدر, ایک وزیر کسی ملک کا ہو, کوئی چھوٹا سا معمولی آدمی کو کسی طرف بھیج دے گاؤں میں, یار میرا میسیج لے جا. اس کے بندے اگر اس کو مس بیہیو کریں تو یار اس کو غیرت آتی ہے. یار یہ میرا پی این یا میرا چھوٹا سا بندہ گیا تھا, کلرک گیا تھا, یہ انہوں نے لوگوں نے کیا کیا. تو اگر ایک چھوٹے سے گورنر کو یا صدر کو غیرت آ سکتی ہے اپنے بندے پہ, تو خدا جب بھیجتا ہے کسی بندے کو کسی جماعت کی طرف, کسی قوم کی طرف, تو کیا اس کو غیرت نہیں آتی؟ یار یہ میرے بندے کے ساتھ ہوا کیا, یہ صادق ہے, میں نے بھیجا ہے, میں نے کھڑا کیا ہے تو کھڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں لوگوں کو جو یہ کہنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہے, مسیح آ گیا تو نہیں مانیں تو کیا ہوگا. نہیں, بہت کچھ ہوگا, کیونکہ ایمان سلب ہو جاتے ہیں. یہ صرف کاروائی رہ جاتی ہے, نمازیں اور روزے اور کاروائی رہ جاتی ہے. اللہ معافی دے, لوگوں کو بچائے اس باتوں سے. آگے کچھ سوال کوئی؟ آپ نے اپنی کتاب کے اندر بھی ذکر کیا ہے جو کہ 1886 کی پیشگوئی کے اندر ایک علامت بیان کی گئی تھی ذکی غلام کی کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. جی. تو لیکن ساتھ ہی الہامی پیشگوئی میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ سخت ذہین اور فہیم ہوگا. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ذہانت اور فہامت کے رنگ میں 3 کو کیسے آپ نے 4 کیا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ نے میری کتاب تو پڑھی ہوگی,
اس میں جب میرا اسٹوڈنٹ لائف تھا وہاں پہ میں نے سائنس پڑھی ہے ابتدا میں نا, تو یہ مادے کی حالتیں میں نے بھی پڑھی تھی اس وقت, کیمسٹری میں آتی ہیں غالباً, یہ شاید فزکس میں بھی ہوں. مادے کی 3 حالتیں میں نے بھی لکھی ہیں, سوال بھی شاید آیا ہو میرے امتحان میں لکھا دیا, میٹر, ٹھوس, مایع, گیس. تو یہ بس اس وقت وہ اسٹڈی تھی, ذہن تھا, پتہ ہی نہیں تھا ان کو, ان کی معرفت, اس کے پیچھے کیا ہے, یہ ہیں کیا چیز, اس کی حیثیت کیا ہے, کچھ پتہ نہیں تھا. اور ویسے خدا کے بتانے سے پہلے لگ بھی نہیں سکتا پتہ. جب میں یہ لکھنا شروع کیا ہے, یہ فلسفی ہے نالج کی, نالج ہے کیا, تو اس وقت میں بار بار مجھ پر, جب میں لکھتے لکھتے یہ میٹیریل ورلڈ کے متعلق لکھنا شروع کیا, میں نے لفظ استعمال کیا ہے فینامینن. فینامینن میٹر سے بڑا ویسٹ لفظ ہے. مظہر, میٹر بھی اس کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے, لیکن فینامنا بڑا لفظ ہے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میٹیریل فینامنا, ایک امیٹیریل فینامنا. جب میں نے میٹر کے متعلق لکھنا شروع کیا تو غیر مرئی طور پہ بغیر دیکھے کہ کوئی ہستی مجھے بار بار مجھے کہنا شروع کر دیا کہ یہ 3 نہیں, یہ 4 ہیں, غور کرو اس پہ. حالانکہ میں نے امتحان دیے ہیں, میں نے لکھا ہے ٹھوس, مایع, گیس. تو پھر جب میں نے غور کیا, کسی کے کہنے پہ غور کیا, کیونکہ اگر میں نے خود کر رہا ہوں تو میں 9th اور 10th میں یا فرسٹ ایئر میں کر لیتا. جب میں نے غور کیا اور مجھے بتایا گیا کہ جو علمی دنیا میں ان کی جو کریکٹرز ہیں, جو ان کو ٹھوس, مایع اور مادے کے, ایک ایسی حالت ہے وہ ان سے الگ ہو جاتی ہے. وہ نہ سالڈ میں آتی ہے نہ وہ لیکوڈ میں آتی ہے, وہ اپنا وجود الگ رکھتی ہے. نہ وہ سالڈ, ٹھوس, جو اس کی مطلب اس کی ٹھوس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی شکل بھی اسٹرکٹ ہے, بدلتی نہیں, پتھر ہے, تو اس کی فارم جو ہے وہ بھی اسٹرکٹ ہے, وہ نہیں بدلتی. تو ایسے ہی لیکوڈ جس برتن میں ڈالو وہ اس کی شکل اختیار کر لے گا. ٹھیک پر گلاس میں پانی ڈالا ہے تو وہ گلاس بن گیا. سینڈ ہے, یا ایسے مثلا ہنی ہے, بعض ایسی چیزیں ہیں اس دنیا میں نیچرل پروڈکٹ کہ وہ ان تعریفوں پہ نہیں اترتی, نہ سالڈ کی پہ نہ لیکوڈ پہ. تو یہ درمیان میں ہے. میں نے اس کے لیے پھر لفظ استعمال کیا سولک, جو سالڈ کچھ آدھا ہے, پھر لیکوڈ بھی آتا ہے, وہ اس میں آ گئے. تو یہ علمی بات ہے. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو حضرت مسیح موعود صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا ایک جگہ پہ, اس کے شاید میرے 3 بیٹے ہوں گے, اس کے بعد چوتھا ہوگا. جو مذہبی دنیا ہے یا جو علمی دنیا ہے, اس میں اگر کسی کے ہاں 3 بیٹے ہوتے ہیں, چوتھا پھر ہوتا ہے, اس کا کوئی ایسا کوئی امپورٹنس نہیں ہے گی, کیونکہ سائنٹسٹ کو, علمی بندہ اس کو نہیں مانے گا بھی یہ کیا کمال ہے. ہزاروں بندے اس میں دنیا میں ہوں گے جو 4 بیٹے کے باپ ہوں گے, 3 کے بعد چوتھا ضرور ہوگا. میں خود چوتھا ہوں, مجھ سے پہلا بھائی فوت ہو گیا تھا 7-8 سال کا, چوتھے نمبر پہ میں پیدا ہوا. 2 الحمدللہ ابھی بھی زندہ ہیں میرے بڑے بھائی. تو چوتھا ہونا کوئی ایسی بات نہیں, لیکن اس میں ایک ایسی بات اللہ نے رکھی ہے کہ جس کا دنیا علم سے تعلق ہوگا. اگر علم کامن ہے, مذہبی نظریات بھی بعض اوقات اس میں تعصب آ جاتا ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ جو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا تھا, ہم کہتے ہیں نہیں بھائی خدا ایک ہے, اس کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. وہ اپنے جگہ پہ ریجڈ ہیں, ہم اپنی جگہ پہ. علم کی دنیا جو ہے اس میں جو حقائق ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی چیز اگر ثابت ہو جو نئی, تو اس کا اقرار کرنا پڑتا ہے علمی رنگ میں, کیونکہ وہ اپنا وجود خود وہ حقیقت, وہ تھیوری مناتی ہے. تو جب ایسے 3 کو 4 کرنے والا دنیا کے سامنے کوئی چیز آئے گی تو ان کا پھر اس پہ غور کریں گے, مانیں گے, اس کو دیکھیں گے اس کے بھی یہ کیا ہے. تو 3 کو 4 بیٹوں کی شکل میں اگر کوئی کہے گا تو وہ کہیں گے یار ٹھیک ہے ہوں گے, یار میرا صاحب کے ہوں گے 4 بیٹے, یا کسی کے بھی ہو سکتی ہیں, اس میں کیا ہے. تو ایسے مجھے بتایا گیا یہ 3 نہیں ہیں حالتیں میٹر کی. اور ایک اور چیز میں بتاتا ہوں, آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ لا آف کنزرویشن آف میٹر, میں نے بھی پڑھا. قانون بقائے مادہ میں نے بھی پڑھا, لیکن وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ غلط ہے. قانون کنزرویشن آف میٹر نہیں ہے اس دنیا میں, کنزرویشن آف ورچو کو. قانون بقائے خدا ہے, خدا باقی ہے, باقی ہر چیز فانی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کسی سٹیج پہ سائنٹسٹ نے اسٹڈی کی, ریسرچ کی, انہوں نے کہا کہ یار یہ میٹر تو فانی ہے, اس کو تو فنائی نہیں ہوتی, انہوں نے یہ قانون بنا دیا. لیکن سائنسی نظریات بدلتے رہتے ہیں, جیسے جیسے ٹائم کے ساتھ حقیقتیں ظاہر ہوتی ہیں تو یہ نظریات بھی بدل جاتے ہیں.
ہم نہ صرف میٹر کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں یہ کنزرویشن نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امیٹیریل ورلڈ جو ہے وہ بھی باقی نہیں ہے. روح ہے مثلاً انسان کی یا روحانی دنیا ہے، اس کی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ باقی ہے. باقی صرف خدا ہے، باقی صرف علم ہے، باقی صرف نیکی ہے. اگر ہم کہیں گے کہ لا آف کنزرویشن یہی ہے کہ خدا باقی ہے، باقی سب فانی ہے، تو ایسے مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ 3 حالتیں نہیں، یہ 4 حالتیں ہیں. تو ابھی اس پہ ڈسکس ہوگا. تو یہ ایک نظریہ ہے، تو نظریہ تو ایک انسان پیش کرتا ہے، اس کے پھر بحث ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، بعض کا ڈیبیٹ صدیوں چلتی ہے، تو ایک وقت آتا ہے تو پھر وہ لا بن جاتا ہے. تو انشاءاللہ کب لا بنے گا، کیا ہوگا، یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن جو مجھے پتہ چلا تو میں نے بیان کر دی. آگے آپ نے ریت کی مثال دی ہے کہ وہ نہ ٹھوس ہے نہ لیکوڈ ہے، لیکن اگر ریت کے آپ ایک ذرے کو دیکھیں تو وہ تو اپنی جگہ ٹھوس ہے، اس میں تو شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ٹھوس نہیں ہے، کیونکہ ہم جب بھی کسی چیز کی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹھوس ہے یا مایا ہے تو ہم اس کے سب سے چھوٹے ذرے کو دیکھتے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ فارم میں موجود ہو. تو ریت کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں اور ہر ذرہ اپنی جگہ سالڈ ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ بحیثیت مجموعی یہ بات کی گئی ہے ٹھوس مایا کی. پارٹیکلز کی بات میرے خیال میں نہیں ہے، جو تو جہاں تک میں نے سائنس پڑھی ہے. جو آپ پارٹیکل کی بات کر رہے ہیں نا، پارٹیکل تو جو ریت کی بھی، جب ہم یہ ریت کی جو پارٹیکل ہیں اکارڈنگ ٹو آئنسٹائن ایکویشن کے E=mc²، یہ ساری روشنی اور انرجی میں بدل جاتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ مائنیوٹ ذرہ جو ہے ہمیں معلوم وہ ایٹم ہے. ایٹم کے متعلق یہ ڈسکرو کر دیا گیا کہ یہ اس مساوات کے تحت یہ فنا اس پہ ہوتی ہے، یہ اٹامک بم، یہ نیوکلیر انرجی، یہ اس کا نتیجہ ہے. تو جب ہم پارٹیکل کی طرف جائیں گے تو ہمیں بحیثیت مجھے سب کی پارٹیکل کا تو سب کو یہ حال ہے. یعنی ووڈ کے پارٹیکل ہیں، پتھر کے ہیں، وہ بھی پارٹیکل ہیں، تو آخر وہ بھی وہ انرجی اور روشنی میں بدل جائیں گے. لیکن یہ جو تینوں بنائے گئے ہیں یہ اسٹیٹس ہیں، یہ بحیثیت مجموعی جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو دیکھ کر ان کے کیا گیا. مثلا ایک اینٹ ہے، اس کے بارے میں کیا گیا، یہ اپنی فارم بھی اسٹک رکھتی ہے اور اس کا جو شکل ہے اور اس کا جو شکل اور دوسرا کیا ہے اس کا وزن ہے یا ویکیوم ہے، اس کی شکل، ہاں شکل ایک رہتی ہے، اس کا ویکیوم پتہ نہیں ایک دوسری چیز ہے، وہ حجم وہ بھی اسٹرکٹ ہے. ایسے لیکوڈ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، کسی پارٹیکل کی بات نہیں کی گئی، بحیثیت مجموعی لیکوڈ کی بات کی گئی ہے کہ وہ لیکوڈ جو ہے وہ اپنی شکل وہ اسٹک نہیں رکھتا، لیکن اس کا حجم جو ہے وہ برقرار رہتا ہے. یہ ڈفرینس ہو گیا. لیکن اگر گیس جو ہے اس کی دونوں نہیں، حجم بھی نہیں برقرار رہتا تو اس کا وہ شکل بھی نہیں برقرار رہتی. یہاں پہ پارٹیکل کی بات نہیں کی گئی، وہ سائنٹسٹ نے یہ بحیثیت مجموعی جو جس طرح چیزیں پائی جاتی ہیں ان کی بات کی گئی ہے، یونیورس میں جس طرح پائی جاتی ہیں. تو جب ہم پارٹیکل کی بات کریں گے وہ تو پارٹیکل بات بہت دور آگے نکل جائے گی. اس کے لحاظ سے تو پھر یہ روشنی یہ ڈسٹرائے ہو کے میٹر سب تو روشنی اور انرجی بدل جائے گا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو امیٹیریل چیزیں ہیں. تو میٹر سے بات ہی آگے نکل جائے گی. تو ہم جو پاتے ہیں اس کائنات میں میٹیریل ورلڈ میں جس حالت میں چیزیں ان کی بات کی گئی ہے کہ وہ مینلی ٹھوس مایا گیس ہیں. میں نے بھی اسی کے متعلق لکھا ہے کہ نہیں، بحیثیت مجموعی جو چیزیں پائی جاتی ہیں کائنات میں اگر دیکھو جائے تو یہ جو ان کی ڈیفینیشن کی گئی ہے بعض چیزیں ان پہ پوری نہیں اترتی. بحیثیت مجموعی پارٹیکل کی بات نہیں ہے. تو اس سینس سے تو یہ ایک تھیوری ہے، یہ بھی یاد رکھیں، اس پہ بحث ہوگی، یہ چلتی رہے گی بحث. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ثابت ہو جائے گا تو پھر یہ تھیوری سے الہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بات کی بات ہے. ہاں آگے ایک ڈفرینٹ ٹاپک کے اوپر کویشچن ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کا راستہ
دکھا خدا تعالیٰ سے کہ ایسا رستہ جو متقیوں کا رستہ ہے، جو ہم ریفر ایونچولی کرتے ہیں کہ نبیوں کا رستہ ہے. منمل ہے گروہ. جی منمل ہے. جی. لیکن اگر جب ہم اسی کو ایک اور کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں درود شریف کے رنگ میں، تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کو وہ فضیلت اور وہ برکت عطا ہو جو کہ حضرت ابراہیم کو عطا ہوئی ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ خاتم الانبیاء ہونے کی حیثیت سے یہ تو حضرت ابراہیم کی فضیلت تھی کہ ان کی اولاد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، ایسے ہی جیسے حضرت ابراہیم السلام کے طور پر آپ نے سلامتی اور درود بھیجا اور اس کی آل پر، جیسے حضرت ابراہیم السلام ابو الانبیاء ہیں، تو منمل ہے تو یہی ہے نا، اس میں نبوت بھی ہے. تو جب ہم آسم کے متعلق بھی یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ان کو بھی یہی درجات دے، ان جیسا بنا. وہ الگ چیز ہے کہ ان کو ایسا اللہ نے نام دیا کہ وہ سارے نبیوں سے آگے چلا گیا. علاوہ اس کے بھی درود شریف جب ہم پڑھتے ہیں اس کی یہ معنی نکلتے ہیں کہ آسم کی جو آگے ضروریت ہے، آل ہے اس کی، جو اس کے پیروکار ہیں، اس میں بھی میں سمجھتا ہوں یہ جتنے مجددین کا سلسلہ ہے، یہ سارے اسی طرح ہیں جیسے اسرائیلی انبیاء تھے. باقی آپ نے کہا ہے کہ کوئی ابراہیم کا سلسلہ پھر زیادہ افضل ہو جاتا ہے. مسیل ہونے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعائیں ہیں، لیکن مثال کے طور پر ایک رنگ میں آسم کو ہم مسیل موسیٰ بھی کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وہ مسیل تھے اس سے بہت بڑھ کر تھے. یہ قرآن کی آیت آج میں نے پڑھی ہے، جمعہ میں پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، شاہد علیکم، تم پر وہ شاہد ہے، اسی طرح جیسے میں نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. مانند تو ہو گیا نا، لائک، لیکن آپ سسم بہت بڑھ کے تھے، موسیٰ سے بڑھ کے تھے. ایسے ہی درود شریف جو ہے، بلکہ آسم نے اپنی حدیثوں میں فرمایا تھا کہ ابراہیم السلام کی شکل و صورت جو صفات تھیں بہت ملتی تھیں آپ کے صاحب کی طرح. یعنی آسم نے فرمایا اپنی حدیثوں میں کہ میرا صفات، میرا وجود ابراہیم کے ساتھ بہت ملتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ بھی کے متعلق بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین تھے، آپ ابو الانبیاء بھی ہیں ایک لحاظ سے، کیونکہ پتہ نہیں کتنے ابھی مجدد دنیا میں قیامت تک آنے ہیں. اور آسم نے خود فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء جو ہوں گے کام بنی اسرائیل، کل انبیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے. لیکن یہ اس انبیاء عالموں سے مراد یہ عالم نہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یہ عالم نہیں ہے. صاحب الہام عالم ہوتا ہے، جو اللہ کا نور پاتا ہے، اس سے دیکھتا ہے، وہ عالم مراد ہے، وہ نبیوں کی طرح ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے آسم کو خاتم النبی کا مقام جو بلند دیا ہے، تو اسی طرف حضرت ابراہیم صاحب سے بہت آگے بڑھ گئے. اگرچہ ان کی نسل میں ہیں، ان کے اب بیٹے کی اولاد ہے، لیکن مقام جو نبوت آپ کو دیا گیا ہے وہ کامل ترین ہے. اس سے آگے مقام کوئی نہیں، ممکن نہیں ہے. تو اس لحاظ سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے درود بھیجتے ہیں ہم ابراہیم کی حوالہ دے کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو وہ جو ان کو مقام محمود دے دیا ہے تو وہ تو بہت بڑھ کے ہے. امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ. دیکھو میں ایک اور بات بتاتا ہوں، جو علم ہوتا ہے نا خدا کے بندوں کا بھی، وہ بڑھتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. میں نے کسی مضمون میں لکھا ہوگا، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ ان کا علم بھی بڑھاتا ہے. جب علم بڑھاتا ہے تو علم بڑھنے سے اصطلاحات آ جاتی ہیں وجود میں، کیونکہ ان کو نام ٹرمینالوجی آ جاتی ہے، نظریات آ جاتے ہیں. تو میرے بارے میں قطعاً یہ نہیں سمجھنا آپ لوگوں نے کہ میں بالکل ہی سب کچھ میں جان گیا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں. میں ایک انسان ہوں، میرا بھی اتنا علم اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا مجھے علم خدا نے دیا، اور جو دیا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو. کل ہو سکتا ہے کچھ اور بھی مجھے مل جائے. تو بحیثیت انسان کے علم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ دے. علیم اور خبیر صرف اللہ کی ذات ہے، وہ حکیم ہے. بندہ کوئی علیم نہیں ہو سکتا، خبیر بھی نہیں ہو سکتا، حکیم بھی نہیں ہو سکتا. ان کے انسانوں کے علم لمیٹڈ ہوتے ہیں، خواہ نبی بھی ہوں ان کے بھی علم محدود ہوتے ہیں. آگے کوئی اب ایک کرو.
یہ ایک اور سوال ایک اور ڈفرینٹ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ فقہ احمدیہ کے مطابق بسم اللہ جو ہے وہ سورہ کا حصہ ہوتی ہے، جبکہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ امام اونچی نہیں پڑھتا، لیکن پوری سورہ فاتحہ اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہے. تو کیا فقہ احمدیہ جو ہے اس بارے میں غلط ہے یا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ غلط ہے؟ نہیں، میں انشاءاللہ کل نماز پڑھوں گا تو میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھوں گا. یہ امام پڑھتا ہے، دل میں پڑھتا ہے، لیکن میں انشاءاللہ کل پڑھوں گا، کیونکہ فقہ احمدیہ میں یہ بات قطعا نہیں ہے کہ تم نہ پڑھو بلند آواز سے، نہیں بالجہر تم نہ پڑھو، نہیں. یہ ویسی ایک ایسا روایت بن گئی ہے کہ وہ بسم اللہ دل میں پڑھ لیتے ہیں، آگے سورۃ فاتحہ الحمد شریف شروع کرتے ہیں. لیکن آئندہ انشاءاللہ مجھے یاد رہے گا تو میں بلند آواز سے پڑھوں گا. کوئی ایسا فقہ نہیں ہے. بلند آواز سے آپ پڑھیں، بے شک پڑھیں، اس میں کوئی خرابی والی بات نہیں ہے. حضور، اکثر بحث میں لوگ یہ سوال پہ زور دیتے ہیں کہ وہ ماؤد بیٹے 9 سال کے اندر پیدا ہونا تھا، تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے زیادہ کوئی اس کو جانتا تھا؟ جو پیشن گوئی تھی، پیشن گوئی سے سب سے زیادہ جو جانتا تھا وہ حضرت مسیح موعود خود جانتے تھے. تو آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا نبیوں کو بھی غلطی لگ سکتی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال بڑا امپارٹنٹ ہے. میں انشاءاللہ کل ہی رکھا ہوا تھا، یہ میں نے ڈیٹیل سے دینا جواب، کیونکہ یہ مختصر بات نہیں، میں ڈیٹیل سے دوں گا کل. یہ آپ سوال اپنا رکھیں، بلکہ کل مجھے یاد کرانا ہے، میں بھی تیاری کر کے وہ چیزیں لے کے آؤں گا، میں بتاؤں گا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس بات کو، کیونکہ یہ 9 سالہ ایک دجل ہے، فریب ہے. اور عام احمدی اتنی ڈیٹیل میں گیا ہی نہیں. حضرت مرزا صاحب کی کتاب اس نے پڑھی ہی نہیں. اور پھر دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کوئی چیز کسی پہ ظاہر نہ کرے تو نہیں پتہ لگتا، تو انسان لا علم سا رہتا ہے. تو اس کی 9 سالہ میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہوا بھی ہے. میں انشاءاللہ چونکہ یہ لمبی بات ہے تو میں انشاءاللہ کل وہ لے کے آؤں گا اپنی باتیں، وہ چیز لکھی ہوئی ہیں، اور پھر میں ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ لوگوں کو سب کو بتاؤں گا، اور اس انداز سے بتاؤں گا، کوشش کروں گا بتانے کی کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور آپ کوئی سوال کرے تو اس کو بتا سکیں کہ کیا وہ 9 سالہ ایسی چیز نہیں ہے. 9 سالہ اپلائی نہیں ہوتی اس کی وجود کی پیدائش کے متعلق. وہ 9 سالہ وہ جو وجود بشارت دیے گئے ہیں، وہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی میں جو دی گئی ہیں، اس پیشگوئی کے جو وعدے ہیں اس کے متعلق اللہ حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے وعدے کے مطابق. لیکن 9 سال کا ان کا اپنا ایک قیاس ہے، ان کا اپنا کنجیکچر ہے، ان کا ایک تخمینہ ہے. اللہ کے وعدے کے مطابق جب لفظ استعمال ہوتے ہیں تو یہ پکڑ لیتے ہیں اس لفظ کو اور کہتے ہیں جی اللہ کہہ رہا ہے 9 سال میں پیدا ہوگا، تو وہ کیسے غلطی ہو سکتی. تو انشاءاللہ میں اس کا ڈیٹیل کل کو بتاؤں گا، اور کافی لمبا بتاؤں گا، کیونکہ وہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ تو پیشگوئی کا وعدہ ہے. 9 سال کو حضرت مرزا صاحب کا اپنا قیاس تھا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، خود ظاہر ہیں ان کے کلام میں. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت مرزا صاحب انتہائی سچے امتی نبی تھے، یہی اللہ نے ان کو نام دیا. اور شان انبیاء یہ ہوتی ہے کہ اپنی بات سے وہ باتیں نہیں ملاتے، اپنے گھڑتے نہیں ہیں، اور جو اللہ ان پر نازل کر دیے وہ بین ہی ٹو دا پوائنٹ ہو بہو وہ شائع کر دیتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں لوگوں کو یار یہ بات اللہ نے ہمیں بتائی ہے. اور حضرت مرزا صاحب نے شان انبیاء کے مطابق سارا کھول کے آگے رکھ دیا. اگر وہ نہ رکھتے تو کیا وہ ہوتا، آج پیشگوئی مسلم موعود کے بارے میں کیا ہوتا. تو یہ ساری ان کا ایک صدق تھا، اللہ نے ان میں روح ڈالی تو انہوں نے ہر چیز کھول کے رکھ دی. اور آج وہی چیز جو کھلی ہوئی تھی، آج وہ کوئی 9 سال کا سہارا لے کر اس کو سالڈ کر رہا ہے، جینین بنا رہا ہے، کوئی اور دے رہا ہے. بال انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ 9 سالہ بات کی میں کل کو بات کروں گا، لمبی بات کریں گے، کیونکہ تاکہ کھل جائے، یہ بات کھل جائے. آج پھر کیا خیال ہے، بس نہ کر لیں کل کر پھر کھانا وانا کھاتے ہیں، تھوڑا آپ بھی ریسٹ کریں، ہم بھی وہ ریسٹ کروں گا. کل انشاءاللہ پھر ونس اگین ہم اکٹھے ہوں گے اور ابھی سوال جواب کریں گے، اور اس کا فائدہ ہوگا سب لوگوں کو. ہم پھر دعا کر لیتے ہیں، پھر اجلاس ختم کریں گے.
آمین ثم آمین.